زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار ارض و عجم فخر آدم بنی آدم معلم کائنات حاکم الحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی مقدس ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے یہ ساری کائنات کی بہاریں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک اس ماہ مبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج 16 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ جو سرکار کی اپنی معیت کے اندر ابتدا کے اندر صحابہ نے سرکار کے ساتھ اور سرکار نے خود بنفس نفیس اس جنگ کے اندر حصہ لیا، صرف سرپرستی نہیں فرمائی بلکہ عملی طور پر میدان میں جہاد کے اندر اتر کر بتایا کہ اگر میرا کلمہ پڑھنے والے قیامت تک جب تک کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عملی طور پر جہاد کرتے رہیں گے تو عزت پاتے رہیں گے۔ آج اسی کا بھی بوال ہے کہ آج 2 سے 3 دن پہلے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی، اس کے اوپر علل اعلان دن دہاڑے یہودیوں نے باقاعدہ نمازیوں پہ فائرنگ کر کے مسجد پہ حملہ کر دیا۔ کیوں کہ جب اس میدان کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اگرچہ اس وقت ہم قلیل تھے لیکن ایمان کے اوپر تھے، دل میں بھی ایمان تھا اور ایمان کی زندگی گزارنے والے مسلمان تھے عملی طور پر۔ اور اگرچہ آج تعداد کے لحاظ سے تو کثیر بن گئے، کافی سارے جمع ہو گئے، لیکن نام تو ہم نے مسلمانوں والے رکھوا لیے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن کام ہمارے اسلام والے مسلمانوں والے پوری طرح کر نہیں، اور یہی ہماری ناکامی زوال کا سبب بھی ہے۔ آج پھر اس کے آگے اعتکاف بھی ہے، پھر آگے سرکار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ آپ کا یوم شہادت بھی ہے 21 رمضان، 27ویں تو اگلا جمعہ آئے گا تب تک، اور باقی جو بزرگوں کے بیچ میں عرس آتے ہیں ابھی ان کو تو میں نے فی الحال رمضان کی برکات کی وجہ سے ڈسکس ہی نہیں کیا، ورنہ اس مہینے میں ایسی ایسی ہستیوں کا عرس آتا ہے، ایسے ایسے ولی کامل کا کہ ایک ایک کی سیرت تیار کرنے بیٹھ جائے تو 1 مہینہ کیا سال لگ جائے، جن نے حضرت سیدنا بار یتیم مستعفی جیسی ہستی کا ذکر کیا۔ اور پھر اگر اسی حوالے سے کیلنڈر کو دیکھ کر ذکر ہی صرف کرتے جائے نا تو اسی رمضان کی 15 رمضان کو حضرت سیدنا امام حسن کا یوم ولادت بھی آتا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے سامنے کیلنڈر پہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں صرف اس ششمن میں رہتا ہوں، سوچو بچار میں کہ میں کس طرف کو جاؤں، کس ذات کا کس ہستی کا ذکر کروں، اور ٹائم آپ کے سامنے ہوتا ہے میرے پاس اتنا کہ اسی ٹائم کے اندر میں نے سب کچھ سمیٹنا ہوتا ہے۔ سو الحمدللہ ہم وہ ہے کہ ہمارا جیسے ہمارا چہرہ کالا نہیں ہے نا، الحمدللہ ہمارا دل بھی کالا نہیں ہے۔ ہم سرکار کی عظمت کو ڈنکے کی چوٹ پر مارنے والے بھی ہیں، بیان کرنے والے بھی ہیں۔
اور پھر ہر اس ہستی کی تعریف جس کا تعلق سرکار کے ساتھ ہے. ہمارا ایک انداز محبت تو دیکھیے کہ ہم نے ہر اس ہستی کی غلامی اور محبت کا اعلان کرتے ہیں کہ جس کا تعلق سرکار کے ساتھ ہے. اگر صدیوں بعد اگر داتا حجویری جیسی ہستی ہمارے سامنے ہو تو ہم جا کر اپنی زمین نیاز جگا دیتے ہیں کہ واہ علی حجویری تیری عظمت کو کروڑوں سلام ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ذات ہمارے پیارے نبی کی ذات کے ساتھ اس تعلق میں ہے کہ نہیں، محبت میں ہے کہ نہیں، غلامی میں ہے کہ نہیں، اطاعت میں ہے کہ نہیں، تعظیم میں ہے کہ نہیں. جتنا زیادہ جس ذات کا، جس انسان کا، جس ہستی کا تعلق محبت والا، غلامی والا، اطاعت والا، تعظیم والا، اگر خون والا ہو تو وہ تو اور ہی بڑی بات ہے نا، یعنی سید ہو وہ تو پھر اور ہی بڑی بات ہے نا. ہم تو یہ بھی قید نہیں لگاتے کہ ہم صرف سید کی تعریف کریں گے. ہاں ہم تو کہتے ہیں میرے آقا کا بلال ہی کیوں نہ ہو. ہم کہتے ہیں واہ بلال تیری عظمت کو سلام ہے کیونکہ تو میرے آقا کا غلام ہے. تو ہم ہر اس ذات کا احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے پیارے نبی کی ذات کے ساتھ ہے. اور ہماری محبت کا، ہمارے احترام کا، ہماری تقریب و تعظیم کا کرائٹیریا جو ہے، وجہ جو ہے، سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ سرکار کی ذات ہے. جس کا جس انداز سے جتنا زیادہ تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ ہوگا ہم اتنا زیادہ اس کی عظمت کو سلام کریں گے. نہ ہم رنگ پوچھتے ہیں، نہ نسل پوچھتے ہیں، نہ قبیلہ پوچھتے ہیں، نہ قبیلہ پوچھتے ہیں، نہ ہم شہر پوچھتے ہیں، نہ گاؤں پوچھتے ہیں، نہ وطن، نہ ملک، نہ گورا، نہ کالا، نہ عربی، نہ عجمی. ہم کچھ بھی نہیں. ہم صرف ایک ہی پوچھتے ہیں، ارے جس کی بات کرتے ہو یہ بھی بتاؤ یہ میرے آقا کا غلام ہے کہ نہیں. بس اگر تو وہ میرے آقا کا باادب غلام ہے عملی طور پر تو پھر ہم یہ نہیں پوچھتے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، کوئی بھی ہے، میرے آقا کا غلام ہے. واہ بابا تیرے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں میں سلما ہے. بس. اور اگر معاملہ الٹ ہو گیا میرے آقا کا غلام نہیں ہے تو وہ جو بھی ہو زمانے میں چاہے بڑا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو ظاہری طور پر، میں اکثر کہتا ہوں چاہے حکمران ہی کیوں نہ ہو، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر ہم سے تعریف سننی ہے نا تو ایک ہی والا قانون ہے ہمارے پاس، ہمارے نبی کا غلام بن جا، دیکھ ہم تیرے جوتے بھی اٹھائیں گے. ہمارے آقا کی غلامی میں آ جا تو پھر دیکھنا کلندر لاہوری نے بتا دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. شرط یہ ہے ہماری محبت کا انداز کو دیکھ کہ ہمارے آقا سے وفا کی ہے تو نے تو پھر تو کوئی ہو چاہے پھر کھانا کا منگا ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. یہ ہے ہماری محبت. ہاں بھلا پولیس والوں کا بھی کوئی ذکر کرتا ہے تو میں تو شکلوں دیکھ کے بندہ کہتا ہے نہ آندھے ملو نہ جاندے ملو. لیکن اگر کوئی ان میں نکل آئے آقا کا غلام تو ہم کہتے ہیں واہ غازی ممتاز تیری عظمت کو بھی سلام. صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے، ایک ہی اصول ہے کہ میرے آقا کے ساتھ وفا کی ہے کہ نہیں. شعبہ کوئی بھی ہو، تعلق کہیں سے بھی ہو، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار کی محبت اور غلامی. بس ہمارے آقا کا بن گیا. نہ ہم گورا دیکھتے ہیں، نہ کالا دیکھتے ہیں، نہ عجمی دیکھتے ہیں، نہ عربی دیکھتے ہیں. ہم تو میں نے عرض کیا نا کہ سادات اور غیر سادات کی قید بھی نہیں لگاتے. ہم تو کہتے ہیں بابا تیری عظمت کو سلام ہے. بس اگر میرے آقا سے پھر گیا تو پھر کوئی بھی ہو پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ایسے جاہل نباغی دو نمبریے جو ہمارے نام پر دھبا
آئیں گے. ہم کہتے ہیں اگر تعریف کروانی ہے، عزت کروانی ہے نا، تو پیر صاحب تسی بھی تھوڑا جا سرکار کی سنت کے مطابق ڈھل جاؤ. ہاں ہاں، جن کے نام پہ کما رہے ہو، کھا رہے ہو نا، جن کا کلمہ پڑھ کے جن کی ذات سے وابستگی کے بعد عزت و تقریب لے رہے ہو نا، پھر اس ذات کی عزت کے لیے بھی تو کچھ بن کے دکھاؤ نا، پتہ چلے کہ فلاں کہاں ہے. اگر میرے گلے میں پتہ ہوگا نا محمد عربی کی غلامی کا، تو زمانہ پکار پکار کے کہے گا ہاں ہاں، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں عاشق رسول ہوں، میں فلاں گدی کا گدی والا ہوں، میں فلاں علاقے کا مجاور ہوں، میں فلاں گدی کا گدی نشین ہوں نا. تیرا کردار ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کے کہے ہاں ہاں یہ محمد عربی کا دیوانہ. فرق یہ ہے، آج جو کلندر لاہوری نے سبق دیا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اور پھر آج اس تبدو میں لگے ہیں نا کہ کہیں ہماری کوئی عزت بن جائے، کوئی سلطنت بن جائے، حکومت بن جائے، حکمرانی بن جائے. سن، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری سلطنت بن جائے، لوگوں کے دلوں میں حکمرانی بن جائے، اس کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہاں، اس کے لیے کوئی بڑی دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے کاروبار کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کہ اور زیادہ کاروبار یا وسعت یا مال و متا یا جاہ و جلال یا کوئی کرسی یا منصب یا عہدہ یا اقتدار ضروری نہیں ہے. آپ کلندر لاہوری سے پوچھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اس نے ایک اصول بتایا تھا. کسی عام آدمی کا کہوں گا تو پھر کئی آدمی اعتراض بھی کر سکتے ہیں نا. ہر آدمی کی عقل اپنی اپنی، علم اپنا اپنا، سوچ اپنی اپنی. میں بڑی کھلی سوچ کا مالک ہوں، دعوت فکر ہی دے سکتا ہوں، لڑائی جھگڑا میرا منصب نہیں ہے. کلندر لاہوری نے بتایا تھا جو کرنی ہے جہاں کی بھی محمد کی غلامی کر. اگر تو چاہتا ہے کہ میں جہانگیر بن جاؤں، تو جہانگیری کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا چاہتا ہے نا. یہ کرسی والے کیا ہیں، وہ ان کی تو آج کرسی ہوتی ہے، کل رو رہے ہوتے ہیں اسی کرسی کو. ہاں ہاں، ان کا کیا ذکر کرنا، کس کا کرنا، کس کی یاد کرو نا. ذکر کسی ذکر والے کا ہوتا ہے نا، کوئی اور ذکر والا تو اس کا ذکر بھی تو کرے نا. اقبال کہتا ہے کوئی نہ کرسیاں چھوڑ، میں تجھے بتاتا ہوں ایسی کرسی، ایسا اقتدار کہ دنیا سے چلا بھی جائے تو لوگ کہے واہ علی حجویری تیری عظمت کو سلام. ہاں یہ ہے اقتدار، یہ صدیاں بیت گئی. اس تیرے اور میرے شہر لاہور کے اندر کتنے حکمران آئے، پاکستان بننے سے پہلے بھی جو بھی آتا تھا زمانہ اسے کہتا تھا حکمران ہے، اور وہ جا کر داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے کھڑا ہوتا تھا، گویا کہ زبان حال سے کہتا تھا ارے یہ لوگ تو مجھے سمجھتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر آپ کی سلطنت ہے، آپ ہی مالک ہیں. ہاں، اگر کسی کو کوئی ٹینشن ہو نا تو بندہ فقیر اس کی پوری دلیل بھی دے سکتا ہے، ڈیٹیل بھی سمجھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے. کبھی قرآن پڑھا ہو نا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا یہ زمین کے اوپر کیسے سلطنت کرتی ہے. ہاں، ان کی حکمرانی کیسے چلتی ہے. فی الحال جو میرا موضوع ہے، آج ہم ان عظیم ہستیوں کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی معیت کے اندر سرکار کے ساتھ وہ عظیم ہستیاں صحابہ، پہلا اعلان جنگ ہوا اسلام اور کفر کا، میدان سجا بدر کا، اور سرکار نے جب اپنے غلاموں سے فرمایا نا کہ آؤ اسلام کے لیے اپنی جانوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آج نہیں جی ایک گنا مولانا ہے اسلام بڑا امن درس دیتا ہے. آج ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا، پڑھایا نہیں بس امن کی گل کرو، بس امن امن کرو، امن کرو، امن. یہ امن امن کر کے تم نے دیکھا نہیں مسجد اقصی کا حال کیا ہو گیا. امن امن کر کے تم نے
مسلمان ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے نا اور انہیں اللہ غیرت عطا کر دیتا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑے نہیں تھے, 55 سے 56 اسلامی ممالک ہیں. ہاں درجنوں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس فوج ہے, اسلحہ بھی ہے. لیکن گنتی کے یہودی ہیں, انہوں نے انہیں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ یہی اپنا اسلحہ اور اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. حالت حال صاف یہ ہے. لیکن اگر اللہ انہیں عقل دے گا کہ اکٹھے ہو جائیں تو انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں, نہ دولت کی کمی ہے, نہ ان کے پاس بادیات کی کمی ہے, نہ ان کے پاس کوئی اسلحے کی کمی ہے, نہ ان کے پاس کوئی فوج کی کمی ہے, نہ ان کے پاس کوئی علم کی کمی ہے. ہاں اگر کمی ہے تو فقط لیڈرشپ کی کمی ہے کہ ایسا آج تک کوئی نہیں آیا جو انہیں یہ بتا کے اکٹھا کر دیتا, ایک صف پہ لا کر کھڑا کر دیتا کہ جیسے عمر نے کیا تھا. ہاں کوئی ایسا آ جائے تو شاید یہ کہیں کھڑے ہو جائے. ہاں کیوں؟ یاد رکھو, اگر آپ 100 کتوں کی فوج اکٹھی کریں نا اور ان کا لیڈر بڑا ایک شیر بنا دے تو وہ کتے بھی شیر کی طرح لڑیں گے. ہاں پریکٹیکل لائف کر بتا رہا ہوں. اور اگر 100 کتوں کے اوپر ایک کتا ہی لگا دیں تو وہ کبھی نہیں لڑیں گے, وہ کتے کی موت بن جائیں گے. شرط صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایک غیرت مند حکمران آ جاتا, صلاح الدین ایوبی جیسا آ جاتا. ہاں آج ہر روز حج اور عمرے کرنے تو پہنچ جاتے ہیں. جب صلاح الدین ایوبی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو نا, تاریخ اٹھا کے دیکھو, جس نے اسی مسجد ایک ساتھ کو آزاد کروایا تھا, اس کی اپنی جیب میں اتنا روپیہ نہیں تھا کہ وہ حج کے لیے پہنچ جاتا. ہاں ہمارے وہ جو اسلاف تھے نا, جن کا مستقبل کیا ماضی کیا اتنا تابناک تھا, کردار کے حامل تھے وہ لوگ, لیکن قربان جائیں ان کی عظمت پہ. آج ہم نے اس داستان کو بھی چھوڑ دیا کہیں. تو وہ ہستیاں, کیونکہ اسلام کے دامن میں بہت کچھ ہے. شرف یہ ہے کہ ہم صرف تھوڑا سا کھنگا لیں تو صحیح. ہمارے پاس تو ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے مولانا, بس ٹائم ہو گیا نماز کا, جلدی پڑھا دو نا, انسان اور بڑے کام ہیں. خدا کے لیے آج میری قوم کا المیہ یہ ہے کہ قرآن کو تو چون کر رکھ دیں گے اونچے غلاف میں ڈال کر, اور سارا دن بزنس کی کتاب کو رٹا بھی لگائے گا, اصول بھی نکالے گا, سارا کچھ بناتا رہے گا. کیوں؟ میڈیکل کی بک کو سارا دن پڑھتا رہے گا, اس کے اوپر جو آپ تھیوری پریکٹیکل, انجینئر کی بک کو سارا دن اس کو پڑھے گا, اس کے اوپر پریکٹیکل, اس کی تھیوری, اس کے اوپر کام ہوگا. کاش کہ تو نے اتنا ٹائم قرآن کے اوپر لگایا. قرآن کے لیے 10 منٹ اور انجینئر کی بک کے لیے کم از کم 8 گھنٹے, میڈیکل کی بک کے لیے 6 سے 8 گھنٹے, لا کی بک کے لیے بھی 6 سے 8 گھنٹے, اور قرآن کے لیے بس صرف چوب کے رکھ دیا, بس اتنا ہی حق ہے قرآن کا. آج کے اس 8 گھنٹے کے مقابلے میں 4 گھنٹے بھی قرآن پہ لگائے ہوتے, جتنا انجینئر کی بک کو سمجھتے ہو, پریکٹیکل کرتے ہو, میڈیکل کی بک کو پڑھتے ہو, پریکٹیکل کرتے ہو, لا کی بکس کو پڑھ کے پریکٹیکل کرتے ہو, کاش کہ کبھی قرآن کو بھی اتنا پڑھ کے پریکٹیکل کیا ہوتا, اپنی طور پر جو قرآن کہتا ہے وہ کیا ہوتا, جس چیز کا قرآن نے حکم دیا وہ عمل کیا ہوتا, جس عمل سے قرآن نے منع کیا اس سے باز آ گئے ہوتے, تو آج تیری اور میری زندگی میں بھی سکون ہوتا, آج ہم کامیاب ہوتے. کیوں؟ کلندر لاہوری نے بتایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم ہر میدان میں ذلیل ہو کے رہتے ہیں, دولت ہمارے پاس ہے, بگاڑی پھر ہم ہیں. ہاں یقین جانیے
کفر تو تب ہوتی ہے کہ کون سی معلومیات ہے جو اللہ نے ہمارے ملک کو نہیں دی، لیکن ہم پھر بھکاری کی بھکاری، ہم پھر رو رہے ہیں۔ ہمارے پاس کون سی چیز ہے تو نہیں ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایمان کا بھی نہیں ہے، یقین جانتے ہیں، نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، بات نہیں ہے، ہماری بات کی ویلیو کوئی نہیں ہے، قیمت کوئی نہیں ہے، کیوں؟ ہم سچ پہ کھڑے ہونے والی قوم نہیں ہے۔ سن، میری آقا نے فرمایا تھا میرے غلاموں نکلو، یہ 17 رمضان تھی، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، بدر کے میدان میں جو سجا تھا نا میدان، اپنے محبوب کی اقتدا میں جب صحابہ نکلے تھے نا، کیا منظر ہوگا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 313 تھے اور مد مقابل کتنے تھے؟ 1000۔ ان 313 کے پاس کھانے کے لیے خوراک بھی نہیں تھی، لڑنے کے لیے اسلحہ اوزار بھی نہیں تھے، سفر کے لیے سواریاں بھی نہیں تھی، لیکن قربان جائے تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں ہر ایک کو دعوت دے کر دیتا ہوں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ سے بدر جانا ہے، سواری پہ کوئی نہیں، جنگ پہ جانا ہے، اسلحہ کوئی نہیں، اتنی دور جا رہے ہیں تو کھانے کے لیے تو سامان کوئی نہیں، ہم کہاں لڑیں گے، ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں۔ ہاں الحمدللہ ابھی پچھلے جب ہم گئے ہیں افسر ہمارے ساتھ تھے، ہم بدر میں حاضر ہوئے تھے ان ہستیوں کو سلام کرنے کے لیے۔ ہاں اس جگہ کی زیارت کی جہاں سرکار صحابہ کے ساتھ قیام فرمایا میرے آقا نے، اور پھر اس جگہ کو بھی دیکھا جہاں اللہ نے اپنے نوری فرشتوں کو اتارا تھا، جبل الملائکہ۔ ہاں اور سارے حرم میں گھوم لو، سارا مکہ پھیر لو، سارا حرم پھیر لو، تمہیں پہاڑ ملیں گے پتھر کے۔ آپ کہیں گے پہاڑ ہوتے پتھر کے ہیں، ہاں پتھر کے ہوتے ہیں، لیکن جب بدر میں جاؤ گے نا تمہیں پہاڑ ملیں گے پر پتھر کے نہیں، ریت کے ملیں گے۔ اللہ آپ کو لے جائے، کبھی جاؤ اور کرو، اتنا بھی ہے کوئی آنکھوں والا جو دیکھے، اس میں غور و فکر بھی تو کرے نا۔ پہاڑ ملے گا اتنا بلند و بالا، ایک نہیں دو نہیں پورا سلسلہ ملے گا، پتھر کا نہیں ہوگا، وہ ریت کا پہاڑ بنا ہوگا، ہاں اور کلرفل ریت ہوگی۔ ذرا غور تو کر، میں نے چشم تصور میں جب سوچا نا کہ یہ ہے وہ پہاڑ، پوچھو جا کر وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ جبل الملائکہ ہے، کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ وہ اللہ نے جو فرشتے بھیجے تھے نا بدر والوں کی مدد کے لیے، جو جنگ میں اترے تھے اس پہاڑ کی چوٹی پہ اترے تھے۔ ہاں اور جب جنگ کا میدان سج گیا، جس نے نہیں پڑھا میں دعوت فکر دیتا ہوں، کتاب میں میرے بندہ فقیر کے پاس موجود ہے، مل جائے گی، نہیں تو ہر ایک سے پوچھ کے دیکھو، سرکار نے 16 رمضان کو یعنی ٹھیک آج کے دن اپنے غلاموں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اس بدر کے میدان میں اترے، صحابہ کے ساتھ میرے آقا کے ہاتھ میں اپنا عصا مبارک ہے، سٹک کھوڑی چھڑی، سرکار زمین کے اوپر نشان لگا رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں اس جگہ پہ فلاں کافر مرے گا۔ ہاں ذمہ داری فقیر کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ آج بحث ہوتی ہے نبی کا استغفر اللہ پتہ کوئی نہیں، وہ میں نے کہا پگلیا تو اپنی کا ہی سب کچھ سمجھی بیٹھے ہیں، امتی بن نبی نہ بن۔ ہاں اپنا شجاع نسب کھگال، اپنا حال دیکھ، تو کہاں وہ کہاں۔ سرکار 16 رمضان کو نکلے صحابہ کے ساتھ، میدان میں جب جائزہ لیا نا کہ اس میدان میں کل جنگ ہونی ہے، سرکار اپنی عصا مبارک سے نشان لگا رہے ہیں کہ اس مقام پہ فلاں کافر مرے گا، اس مقام پہ فلاں 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 جہنم نصیب کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو لے جائے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، آنکھوں سے دیکھ کے آؤ، مسجد عریش وہاں آج بھی کھڑی ہے، اس کے سامنے کہا جاتا ہے کہ سرکار کا وہ چھپر مبارک تھا جہاں سرکار قیام فرما رہے تھے۔
اور اس پوری جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر سرکار نے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کی نا رب کے آگے، کس شان سے میرے آقا نے دعا فرمائی ہوگی، کہ سرکار نے کیا مانگا ہوگا رب سے کہ ہے 313 ہے، جنگ کا سامان پورا نہیں ہے، کہ تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو بھالا نہیں، ڈھال نہیں ہے، قربان جائیں، اور مد مقابل کتنے ہیں؟ 1000، ایک سے بڑھ کر ایک جرمی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سہولت ہے اس کے پاس، جنگی ساز و سامان ایک سے بڑھ کر ان کے پاس ہے، لیکن یہ 313 بھی پورے نہیں تھے۔ ہاں، تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ تو میرے آقا کی کرم نوازی ہے نا، سرکار ہے نا، جس کو جو چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ ہاں، ان میں سیدنا عثمان غنی پریکٹیکل عملی طور پر بنفس نفیس بدر میں نہیں گئے، لیکن میرے آقا نے شامل فرمایا ہے کہ یہ بدر والوں میں ہے۔ ہاں، یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جہاں علماء عوام کو نہیں بتاتے، کیوں؟ ساری قوم تو ویسے ہی مفتی ہے۔ ہاں، کبھی میں سے جو کہتا ہوں نا کہ بڑا ہے نہیں، کسی استاد کے جوتے اٹھائے نہیں، کھڑے پہ بیٹھ کے آپ کوئی مفتی، ہاں، ان ایک دو نہیں، لیکن قربان جائیں اگر 313 ہی لگا لیں، ویسے تو 308 بنتے ہیں۔ ہاں، جو پریکٹیکل عملی طور پر برف سے نفیس میدان میں اترے تھے، اللہ نے سرکار کے قدموں کے اندر لگنے والی خاک کے ذروں کا صدقہ اللہ نے فتح دی۔ سبحان اللہ، یہ 313 کو اللہ نے فتح دی، اور جس طرح میرے آقا نے جس جگہ نشان لگایا تھا نا کہ یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں اس جگہ پہ مرے گا، سر اور کر رہا ہوں، ایک دن پہلے ابھی مقابلہ ہونا ہو، میدان سجنا ہو، دشمن کی طاقت بھی زیادہ ہو، تو کون دستا ہے کہ اچھے فلانا مرے گا؟ خدا کے لیے میں صرف اتنا کہتا ہوں، امتی بنو، اپنے محبوب نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، تو سن، میرے آقا کو اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی عطا سے ہر علم عطا فرمایا۔ ہاں، تب سرکار نے فرمایا تھا، اور جب دوسرا دن آیا، صحابہ فرماتے جس جگہ سرکار نے نشان لگایا تھا، جس کا نام میرے آقا نے پکارا تھا، وہ وہیں آ کر مرا تھا۔ ہاں، اور جب اللہ نے فتح دی، اور اس جنگ میں ننھے منھے بچوں کا ایک بڑا نوران ایمانی اور نورانی اور وجدانی کا عزت کا واقعہ ہے۔ 10-12 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ پوچھا وہ جڑا سارے جاہلاں دا باپ ہے وہ کتھے؟ میں کہتا تو کی کہہ رہا ہے؟ کہتا جی سنیا وہ سارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ ہاں ہاں، ہم اس کی گردن اتاریں گے۔ 2 بھائی تھے، اور واقعہ کر انہوں نے اتار ہی دی تھی، کیونکہ ماں نے لوریاں دی تھی اس وقت رسول اللہ کی محبت کی، اور آج بیٹا بعد میں پیدا ہوتا ہے اور سامان پہلے تیرا جمع ہوتا ہے، وہ کسی آپ سمجھدار ہے۔ فرق یہ ہے۔ اور جب ان سب کو، جب اللہ نے فتح دے دی، اس بدر کے میدان میں مسلمانوں کو پہلی جنگ اسلام اور کفر کی، کہ جہاں اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر تھا، فوج تھی، مقابلہ تھا، ان کے پاس جنگی سامان بھی زیادہ تھا، اور زمین کی ساخت کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے بھی اچھا ان کے پاس علاقہ تھا، لیکن قربان جائیں، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ صحابہ کی نظر میں فقط رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہاں ہاں، وہ بس اس ذات کے سامنے نکل کھڑے ہوتے تھے، نہ وہ اسلحہ دیکھتے تھے، نہ ساز و سامان دیکھتے تھے، نہ جگہ دیکھتے تھے کہ اس جگہ پہ کیا ہوگا۔ وہ کہتے میرے آقا نے قدم لگا دیا تو میں سب کچھ ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا، جب سرکار نے اس شہر کو منتخب کیا تھا جسے آج مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو نا، اس کا پہلا نام یثرب تھا۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ ایریا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی بھول کے بھی نہیں آتا تھا۔ بیماریوں کا گڑھ،
اس جگہ کا نام تھا. جب کفار نے ہجرت میں مجبور کیا نا، سرکار نے جب اس علاقے کو منتخب کیا نا، سرکار نے جب یہاں قدم رجا فرمایا، یہ سارے عیسائی یہودی کافر جب دیکھا نا، انہوں نے اپنے ٹائم خوش ہو گئے کہ آپ مسلمان وہاں چلے گئے ہیں جہاں ویسے ہی کوئی نہیں بچتا. انہیں یہ تو پتا نہیں تھا نا کہ یہ جس نبی کے پیچھے گئے ہیں جب ان کا قدم لگ جائے، جہاں بیماری تھی نا میرے آقا کے قدم سے شفا کے چشمے ٹوٹ کھڑے. ہاں ہاں، جہاں کوئی نعمت کا نام و نشان نہ تھا، آج بھی جا کے دیکھ، میرے آقا نے ایک بار ہاتھ اٹھائے تھے. میرے مولا، مکے والوں کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، مدینے والوں کے لیے میں محمد رسول اللہ دعا کر رہا ہوں، مولا انہیں رزق کی تنگی نہ دینا. اور میں پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو لے جائے مدینہ المنورہ میں، جس موسم میں چلے جاؤ، جس مہینے چلے جاؤ، کام تمہارا ہے، پسند تمہاری ہے. جون سا فروٹ، جون سی چیز تمہارا ذہن دل مانگے گا نا، تمہیں مل جائے. ہاں، موسم ہو کے نہ ہو، سیزن ہو کے نہ ہو، یہ تیری اور میرے ہاں موسم چلتے ہیں. میرے آقا کے شہر میں ہر چیز ملتی ہے. جب پھر بھی کوئی یہ کہہ سکتا نہیں مولوی صاحب اسی ایسا سان نہیں سی ملی، تو میں دست بستہ اتنا پوچھ سکتا جیب جو ریال بھی لانے کی کوشش کی کسی کے نہیں. ہاں، کہ صرف صغیر علاج کی لگا رہے ہیں. ہاں، میں ساتھیوں کو لے گیا تھا، میں ہر چیز دکھائی ہے. میں نے یہی سمجھاتا تھا کہ جب میں ممبر پہ بیٹھ کر کہتا ہوں نا کہ یار میں تھوڑا بہت پتا ہے، یہ تھوڑا بہت ایسا ہوتا ہے میرا کہ میں پریکٹیکل لائف کا آدمی ہوں. ہاں، شرط یہ ہے کہ تو نے اپنی جیب سے کسی ریال کو بھی ہوا لگنے دی کہ نہیں. دکھ تب ہوتا تھا یقین جانیے کہ جہاں بھی کہیں سبیل کی لائن لگی ہوتی تھی نا، خیرات والی لائن، تو میں کہتا تھا ساتھیوں کو ذرا اور نہ دیکھ لو، چوتھا ملک کوئی نہیں ہوگا، 70% پاکستانی ہوں گے، 20% انڈین ہوں گے، باقی یہ بچن کے بنگالی ہوں گے. ہاں، حرام ہے کوئی ایک ترکی تمہیں خیرات کی لائن میں مل جائے. کیوں؟ کیا وہ نہیں کھاتے؟ کوئی ملیشیا، انڈونیشیا، ساری دنیا سے مسلمان آتا ہے لیکن کوئی نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ ہم نے طریقہ ہی پکڑ لیا ایک ہی. بس میں کہتا ہوں اس معاملے میں فقر تھوڑا میرے پروفیسر اشفاق سے بھی سیکھا ہے. بندے کو علم سیکھنا چاہیے. ہاں، ہمارا کام ہے پڑھنا. میں آج بھی کہتا ہوں، میں آج بھی طالب علم ہوں. پروفیسر اشفاق جس نے کسی دور میں پڑھا ہو، کوئی اولڈ راویان ہو جس نے جی سی کے اندر پڑھا ہو، گورنمنٹ کالج کے اندر، وہ جانتا ہوگا کہ پروفیسر اشفاق کون ہے. اور وہ بتاتا ہوتا تھا کہ یار تو اپنے کو کیا کرنا ہے، اس بارگاہ کرنا ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا پھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا کہ جب اس میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو سرکار کے قدموں کی برکت سے فتح عطا فرمائی نہ بدر کے میدان میں، جب ختم ہو گئی، کفار کو ذلیل و رسوا ہونے والی شکست اللہ نے دی. مسلمانوں کے کم و بیش 14 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے کثیر تعداد میں مارے گئے. اب جب وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے نا، ان کی لاشوں کو، ڈیڈ باڈیوں کو جمع کروا کر ایک کنویں میں ڈلوایا گیا. سرکار اس کنویں کی منڈیر پر تشریف لائے نا تو سرکار ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کر کے فرما رہے ہو، فلاں میں فلاں، کیا تو نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ میں محمد عربی نے تو سچا پایا ہے، تو بتا. تیرے اور میرے کریم آقا کی پشت کے پیچھے عمر جیسا جلیل القدر صحابی ہے. عرض کر لگا سونے ایک مر گئے نے، اسی آپ مارے نے، ہن تسی ہمیں خطاب فرما رہے ہو یا رسول اللہ، کیا یہ سنتے ہیں؟ آج وہ جڑے زندہ بھی نہیں سنتے پہ انہاں نال میرے آقا نے فرمایا اب عمر تو سن رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں سن رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر سن، جس طرح تو سن رہا ہے نا اسی طرح یہ بھی سن رہے ہیں. ہے کافر، ذرا غور کر کے کافر مرے تے سن لینا ہے تو
جے مسلمان ہوئے میرے آقا دا غلام ہوئے پھر وقت دا ولی کامل ہوئے پھر غوث ہو پھر قطب ابدال ہو تو اس کی تو زندگی اور موت کا کیا ہے